بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال آیت الکرسی کیا ہے، اس کو پڑھ کر دم کر سکتے کیا؟ دیکھیے جناب، اصل اس کا نام آیت الکرسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. محض یہ نام اس لیے آیا کہ یہ سورہ بقرہ 255ویں آیت اور میں سمجھتا ہوں 34ویں رکوع کی دوسری آیت، 34ویں رکوع کی دوسری آیت کے روایت کے بنا پر اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے، وہ یہ ہے وسیع کرسی السماوات. اس کی جو حکومت ہے، کرسی کے معنی حکومت چھا گئی آسمان اور زمین میں. وسیع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اس کی کرسی حکومت چھا گئی ہے اس کی، اللہ کی. یہ لفظ کرسی کا استعمال کیا گیا ہے آیت کے اندر، کرسی کا لفظ آیا، اسی لیے کیا ہوا، آیت کرسی ہوتی آیت الکرسی بنا دیا آیت الکرسی. حالانکہ اس کا نام نہیں ہے آیت الکرسی، کبھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بولے نہ کوئی نبی بولے. اب رہے دوسری جو بات ہے، اس کو دم کر سکتے کیا؟ دیکھیے، قرآن کے خلاف کوئی ایک آیت کے خلاف کوئی بات سمجھنا، نئی بات نکالنا، یہ شیطانیت ہے. قرآن کو اللہ فرمائے ہدی للناس، بولے ہدایت، بولے ہدایت کے معنی یہ کرو یہ مت کرو. اس آیت کے اندر اتنی بڑی ہدایت ہے، ایک ذمہ دارانہ ہدایت ہے اس کے اندر. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کتنی بڑی بات ہے، ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنائی، ہر پہلو میں اعتدال ہے، ہر پہلو میں اعتدال، تاکہ لوگوں کے سامنے تم گواہ بنو. یعنی دنیا کے اندر ہم خیر امت وسط کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی لا الہ الا اللہ. یہ گواہی ہر ایمان والے دیں گے ہی تو کل آخرت میں حشر کے دن بچے جاتے. اگر یہ گواہی نہ دیں گے، اس کے مطابق خود ہم کو کچھ نہیں معلوم، غیر کے باجک میں رہتے ہیں، اڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ بات چیت ہوتی ہے، لیکن کبھی اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دیے تو گواہی نہیں بنے. اور ساتھ ہی ساتھ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو لا کر گواہی کروں گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس الفاظ کو لوگوں کے سامنے گواہی کرے نہ کرے، پوری زندگی ان کی گواہی کی تھی، دینے سے تو آج اپنے پاس یہاں تک اسلام پھیلا. نبی نہیں، نبی کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، پورے گواہی دیے لا الہ کا، دین اسلام کی گواہی دینے سے اسلام میں آ گیا. اب یہاں پر ہم کیا کریں؟ بھول گئے اس چیز کو، اہل کتاب کی طرح بھول جا کر اس کو دم پڑھنا، تعویذ لکھنا، پڑھ کے پھونک لینا، شیطان ایسے ایسے مرشکانہ طریقوں میں مبتلا ہو چکے. حالانکہ اس کے اندر کیا ذمہ داری ہے، اس کے مطابق ہم ذرا غور کریں، اس کی سوچیں کہ حالانکہ روایت کے بنا پر اس آیت کو لوگ کہ سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہتے سمجھتے ہیں. دوسری بات کیا ہے، یا اس کی تلاوت یا ورد کرنے سے مشکلات حل ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں. اس کی تعویذ بنائی جاتی ہے، اس کی تعویذ بھی بنا کر گلے میں لگاتے ہیں، پیروں میں بندھتے ہیں، توغرا بنا کر دیواروں پہ لگاتے ہیں. یعنی اس کی تعویذ بنائی جاتی ہے، اس کا دم کیا جاتا ہے، پڑھ کر پانی میں پھونک کر اس کا دم کیا جاتا ہے، اور گھروں میں یا اور دکانوں میں اس کا توغرے لگائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس آیت کو گھروں کے اندر یا کاروبار کے دکانوں میں اس کے توغرے لگائے. افسوس کی بات ہے بعض مسجدوں میں بھی اس کے بڑے بڑے کپڑوں پہ لکھے ہوئے توغرے ہیں. اس کا ایک توغرا، یاسین کا ایک توغرا، دیگر سورہ رحمان کا ایک توغرا، یہ ہدایت کے باتوں کو توغرے لگا لے کے لٹکایا جاتا ہے. اور ایکسیڈنٹ سے یعنی حادثات سے حفاظت کی غرض سے موٹر گاڑیوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. یہ ایکسیڈنٹ سے یعنی حادثات سے حفاظت کی غرض سے موٹر گاڑیوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. حالانکہ جب گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، سورہ زخرف کی ایک آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون.
یہ پڑھ کر اس کا ترجمے کے ساتھ دل سے یقین کرتے ہوئے گاڑی کا سفر کرنا ہے، چلانا ہے، لیکن یہ گاڑی میں رکھنے کے حفاظت ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ہے نہیں، منتر جنتر چھو منتر نہیں ہے دم کرنے سے، ہاں۔ اور آخر کار اس کو ہر چیز کے لیے ماسٹر کی سمجھایا جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے ہر چیز کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، مشرکانہ طریقے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ ماسٹر کی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہم ذرا سا اس پہ غور کریں تو کتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امتحانی زندگی کے اندر کلمہ گو ایمان والوں کے اوپر رکھا، تاکہ تمام انسانوں کو یہ دنیا امتحان ہے۔ اللہ کی وحدانیت پہچان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی چیز رکھا ہے، جو اس کو معلومات کرے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، لا الہ، کوئی خدا ہے نہیں، اللہ اس سوا وہ اللہ کے۔ اب جتنے بھی معبود ہیں، ہم وہ ذمہ داری نہ اٹھانے کی وجہ سے جتنے بھی معبود آ جاتے ہیں، آنا ہی چھوڑو، یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ایسے مشرکوں کے تابع آج ہم زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ مشرک ہمارے سر کے اوپر تابع بن کے راج کرتا ہے۔ اگر مسلمان یہ توغرے نہ بنائیں، اس کا دم کر کے نہ پیئیں، نہ اپنا اس کے غلط مشرکانہ طریقہ نہ اختیار کریں، تو آج مسلمان حکمران بنتا تھا، اپنے ہاتھوں میں اللہ دیتے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بولے اللہ تعالیٰ، سورہ انفال کی آیت ہے 19ویں آیت، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب اسے مشرکانہ طریقہ اختیار کرنے سے اللہ مومنوں کو چھوڑ دیا، مشرکوں کے تابع رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ اللہ کا ہے، زندہ اور جاوید ہستی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کو موت ہے، لا یمیت، نہ اس کو موت ہے۔ مخلوق کو موت ہے، ہر قسم کے مخلوق، چاہے انبیاء بھی کیوں نہ ہو، اولیاء بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو موت ہے، لیکن الحی القیوم، نہ اس کو، اللہ کو زندہ جاوید ہستی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھیے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ کتنا بڑا چیز ہے، دیکھو یہ نیند اور اونگ مخلوق کو ہوتی ہے، یہ مخلوق کی کمزوری ہے۔ اگر نیند نہ آئی تو مخلوق زندہ رہنا مشکل ہے، وہ سویا تو ہی وہ فریش ہو سکتا ہے، لیکن وہ رب کریم سارے کائنات کو چلانے والا اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ انبیاء بھی کیوں نہ ہو، ان کو بھی نیند آتی، وہ بھی سوتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ وہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، دیکھیے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے۔ جو اس کائنات کا مالک ہے اسی سے مانگا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی تجارت کے مالک ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے، مالک سے پوچھا جاتا ہے تجارت کے حیثیت سے، لیکن کسی اور واجب والے سے یا نوکر سے نہیں پوچھا جاتا، جو مالک ہے۔ تو سارے کائنات کا مالک اللہ خود اس آیت کے اندر گواہی دیتا ہے، آسمانوں میں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس سے بات ثابت ہوتا ہے اگر ہم کو کچھ چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے، یا اللہ المدد، یا پروردگار مدد کرو، اس طرح ہم اللہ سے مانگے۔ من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کتنی بڑی بات ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ کون ہے اس کے اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ یعنی یہ بات اس لیے بیان کی کہ اہل کتاب ایسے خیالات میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو چکے کہ ہم کو ہمارے آقا، ہمارے نبی جو خدا کے بیٹے تھے، وہ ہم کو سفارش کر کے ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیں گے، یعنی ایسے گندے خیالات میں تھے۔ اس لیے اللہ کا فرمایا ایمان والوں کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح اللہ کو نہ بھول جائے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم بھول جائیں گے ایسے ان کے خیالات کے مطابق، ہم بھی ہمارے نبی شفا کریں گے، ہمارے ولی شفا کریں گے، ہمارا بچہ سفارش کریں گا، یہ خیالات میں رہیں گے تو ہم بھی انہی لوگوں میں۔ اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر، اور یہ بھی نہیں سمجھنا اللہ اجازت دیتا، کہنے کی بات بھی غلط ہے، کیونکہ اس آیت کے اوپر کی جو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو
جس میں نہ تجارت ہوگی ولا خلتن، اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ دیکھیے بھائی، حشر کا دن اتنا بڑا بھیانک دن ہوا، نفسی نفسی کا معاملہ ہے۔ اسی کے بعد کے مطابق سورہ مومنون کے اندر ہے کہ حشر جب برپا ہو جائیں گا، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، نہ اس دن نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ کچھ بھی کام، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہیں سے بھی اس کو مدد نہ ملے گی۔ اتنی بڑا بھیانک کا دن ہے وہ دن۔ اسی لیے سورہ الحشر کے اندر فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین لوگوں سے ڈرائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب یہ آیت نازل کرے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلائے، ہر کسی کو، سب قریش خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے آخری میں اپنے بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں، دیکھو بیٹی فاطمہ، اگر جو کچھ بھی تو چاہے دنیا میں دے سکتا ہوں، لیکن حشر کے دن تیرے باپ نبی ہونے کی بنا پر میں تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کتنی کھلی بات ہے دیکھو۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ولا شفاعتم، کوئی وہاں پر سفارش نہیں چلتی بھائی۔ آج سفارش کے خیالت میں رہیں گے، کل آگ کے گڑے۔ آج ہم ڈرتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں گے، عقل مند بنیں گے، اور آخرت میں کل جنت کے نعمتیں مل جائیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، ان باتوں کو انکار کر کے جو زندگی گزارتے ہیں وہی کافر ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ کل آخرت میں ہم کو عدل بدل ہو جائیں گا، دوستی کام آئیں گی، بیٹا ہم کو حافظ قرآن بن گیا تو 7 پیڑھی ہم کو جنت میں لے کے جائیں گا، اور یہ ہمارے آقا سے نہیں دیکھا جائے گا، چن چن کے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے کے جائیں گے۔ یعنی نبی کو آقا بولتے ہیں بھائی، خدا کا لفظ لگا دیے، اس طرح لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے۔ خیال رکھنے والوں کا اللہ فرمائے والکافرون هم الظالمون، بولے یہ کافر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو کافر ان اٹل حقیقت کو جو انکار کرتے وہی دراصل ظلم کرنے والے ہیں۔ اتنی کھلی بات کہنے کے باوجود بھی ہم سفارش کرنا سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے پروردگار، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آگے ہے، آگے ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہمارے آگے کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا۔ جو کچھ پیچھے ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنا بڑا سبحان ہے پروردگار، انسان نہیں جان سکتا بھائی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتے آگے کیا ہے، آگے کیا کرنے والے ہیں، آگے اور کیا ہونے والا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے انہیں کب مرنے والا ہے، آگے کیا کمانے والا ہے، ہر چیز وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیچھے کیا چھوڑ دیا ہے، کیا کیا کر کے آیا ہے پیچھے، اور کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا حادثہ ہونے والا ہے پیچھے سے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے رتی برابر علم کا احاط کر سکتے سوائے جتنا وہ چاہے۔ یہ کتنی بڑی، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، وہ علم میں سے اللہ جس کو وہ علم عطا کیا وہی ہے، لیکن اس کے علم میں سے کوئی انسان اپنے طرف سے حاصل نہیں، خود ہی سے کچھ نہیں کر سکتا بھائی۔ یہ جو علم آج ہم، قرآن کا علم جو آج ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے آج ہم تک دیا ہے۔ اگر اللہ یہ علم نہ دیتا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم اللہ دیا ہے جو انسان نہیں جانتا، ایسا علم اللہ نے ہم کو دیا، یہ دینے سے تو آج ہم اس کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ اس کی علمی کے ذریعے سے کل آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچ سکتے۔ صرف دینی علم نہیں، دنیاوی کا علم جو بھی ہے، انسان آج میں وہ کرا، میں یہ کرا، ہم وہ کرے، جتنے بھی انسان اپنی فخر جتانے کے لیے کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو فنا ہونے کے لیے کہتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں وہ اللہ کے عطا کیا علم کے بنا پر عطا کیا ہے۔ علم کے بنا پر ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، وہ وہی ہے جو بھی علم ہے اللہ کے طرف سے دیتے ہیں۔ وہ یہ بات بنیادی بات، وسیع کرسی السماوات والارض، یہاں پر بنیادی بات ہے۔ جو لوگ کرسی کا آیت الکرسی کا نام لگا ہے، یہاں پر ہے وسیع کرسی السماوات والارض بنے، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی کے معنی حکومت ہے بھائی، چلا سنبھالنے کی چیز ہے۔ آسمان اور زمین میں پوری اس کی حکومت کی، معمولی غور کرنے کی بات ہے۔ ہم ایک رات چھوٹی سی دعوت کر کے تھک جاتے ہیں، صبح مردوں کی طرح
بستر پہ پڑے ہوتے ہیں 11-12 بجے، ایک رات چھوٹی سی دعوت کر کے، لیکن اتنی ساری کائنات کو جس وقت سے اللہ چلا رہے ہیں، اس وقت سے لے کر ساری صرف زمین پہ نہیں، پانی کے اندر کے مخلوق کو بھی اللہ رزق دیتے ہوئے چلا رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی نیند نہیں آتی، چلا رہا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور کیا ہے ولا یعودہ حفظہما، یہ چلانے میں ذرا سا بھی رتی اور رائی بھر بھی تھکتا نہیں، اتنا بڑا پروردگار کی تعارف کس طرح ہوتی ہے، دیکھیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ فرماتے ہیں اس کو نہ ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبے اور عظمت والا، کتنی بڑی اللہ کی شان اس کی یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اگر ذرا سا بھی ہم عقل سے سوچیں گے تو ہماری ذمہ داری کیا چیز ہے، اللہ کے مطابق ہماری خیالت کہاں تک سچ ہے، اگر سچ ہے تو یہ بات ہم دوسروں تک کہاں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ڈھانپ کے رکھنے کے لیے شیطان نفس اور ماحول ایسا کر دیا مسلمانوں کو، اس کو چھو منتر کی طرح دم کے لیے، تعویذوں کے لیے، توغروں کے لیے کر دیا، اصلی جو ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا۔ اس لیے آج ہم جٹو اور بٹو کے لوگوں کے تابع، ان کے وہ حکمران کے تابع ہم زندگیاں گزار رہے ہیں بھائی، جو اپنی ذمہ داری کو آج ہم محسوس نہ کریں گے تب تک ہماری زندگی ایسی رہیں گی، اور آئے دن بچوں کے حال اور برا ہو جائیں گا۔ آج ماں باپ اس چیزوں کو آنکھ کھولیں گے، دل سے یقین کر کر اس پہچانیں گے، اس ذمہ داری کے اوپر ہم خود عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ کے بنی آدم کو انبیاء کے طرح ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ تکلیفیں آتی ہیں، باتیں سننا، ستائے جائیں گے، لیکن یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو سب سے بڑی چیز دنیا میں ہم کو امن ملیں گا، اور آخرت میں دوزخ کے آگ سے بچ کر جنت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے اس آیت الکرسی کے نام سے پڑھا جانے والی آیت کا مطلب۔ اس کا نام آیت الکرسی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر کا ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان والوں کے کھاندوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔